رات کا سناٹا، ہوا کی سرسراہٹ اور ایک ٹوٹی پھوٹی جھونپڑی جس کے اندر ایک باپ کی پیٹ پسی چیخ رہی تھی۔ یہ کہانی ہے ایک ایسے غریب مچھیارے کی جس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا سوائے اللہ کے یقین۔ پرانے وقتوں کی بات ہے، ایک سنسان اور بنجر علاقے میں ایک چھوٹی سی بستی آباد تھی جہاں نہ سبزہ تھا نہ پانی نہ خوشحالی۔ وہاں رہتا تھا ایک غریب مچھیرا جس کا نام تھا عمر۔ عمر کی زندگی میں تو بس دو چیزیں تھیں، غربت اور اللہ پر مکمل بھروسہ۔ اس کی جھونپڑی اتنی کمزور تھی کہ ہوا کا تیز جھونکا بھی اسے ہلا دیتا تھا۔ دیواروں میں دراڑیں، چھت ٹپکتی ہوئی اور گھر میں فاقے، مگر پھر بھی عمر کی زبان پر ہمیشہ یہی ہوتا، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ عمر کی بیوی زویا اور اس کا ایک ننھا سا بیٹا ساتھ، وہی اس کی دنیا تھے۔ لیکن ایک دن وہی دنیا اس کے ہاتھوں سے نکلنے لگی۔ رات اچانک ذات کو تیز بخار ہو گیا۔ اس کا جسم جل رہا تھا، سانسیں اکھڑ رہی تھی۔ سویا روتی ہوئی بولی، عمر کچھ کرو، ہمارا بیٹا مر جائے گا۔ عمر کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، نہ پیسے نہ دوا نہ کوئی سہارا۔ وہ حکیم کے پاس گیا۔ حکیم نے کہا اس بچے کو بچانے کے لیے خاص دوا چاہیے جو بہت مہنگی ہے۔ یہ سن کر عمر کی قدم و درے زمین نکل گئی۔ وہ جانتا تھا وہ دوا وہ کبھی نہیں خرید سکتا۔ عمر کے پاس صرف ایک چیز تھی، ایک سفید بکری، اس کا نام تھا برکت۔ وہ بکری اس کے لیے صرف جانور نہیں تھی، وہ اس کی امید تھی، اس کا سہارا تھی۔ عمر رات کے اندھیرے میں بکری کے پاس گیا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ مجھے معاف کر دینا، مجھے تمہیں بیچنا پڑے گا، میرے بیٹی کی جان بچانی ہے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے بکری بھی اس کا درد سمجھ رہی ہو۔ عمر نے بکری کو ساتھ لیا اور آدھی رات کو شہر کی طرف نکل پڑا۔ رات آسان نہیں تھا، راستہ آسان نہیں تھا، گھنا جنگل، لٹیرے، اندھیرا، مگر عمر کے دل میں صرف ایک چیز تھی، یا اللہ تو ہی مددگار ہے۔ جیسے ہی وہ جنگل میں داخل ہوا، اچانک 3 نقاب پوش لٹیرے سامنے آ گئے، ہاتھوں میں تلواریں، آنکھوں میں ظلم، جو کچھ ہے ہمارے حوالے کر دو۔ عمر کانپ گیا، میرے پاس کچھ نہیں، یہ بکری ہے، میرے بیٹی کی امید۔ لیکن لٹیرے ہنسنے لگے، ہمیں تمہارے دکھ سے کوئی مطلب نہیں۔ عمر نے آنکھیں بند کی اور کہا، اگر تم سب کچھ لے بھی لو، میرا اللہ مجھے تنہا نہیں چھوڑے گا۔ اچانک آسمان سے ایک زبردست روشنی چمکی، لٹیروں کی آنکھیں چمدیا گئیں، وہ چیختے ہوئے بھاگنے لگے، جنگل میں خاموشی چھا گئی۔ عمر ساکت دعا کیا، یہ کیا تھا؟ اسے سمجھ آ گیا یہ اللہ کی مدد تھی، مگر یہ تو صرف آغاز تھا، کیونکہ آگے عمر کا سامنا ہونے والا تھا ایک ظالم امیر سے اور ایک ایسے راز سے جو اس کی پوری زندگی بدل دے گا۔ رات کی تاریکی ختم ہو رہی تھی اور صبح کی پہلی کرن آسمان پر نمودار ہو رہی تھی، مگر عمر کے دل میں ابھی بھی اندھیرا تھا۔ رات بھر کے تھکے ہوئے قدم اور آنکھوں میں بے بسی، عمر آخر کا شہر پہنچ گیا، لیکن جو اس نے دیکھا وہ اس کے لیے ایک نیا جھٹکا تھا۔ پورا بازار بند تھا، دکانیں ویران، لوگ غائب۔ عمر نے ایک آدمی سے پوچھا، آج بازار کیوں بند ہے؟ اس نے جواب دیا، آج شہر کے سب سے بڑے امیر کا حکم ہے، کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی۔ یہ سن کر عمر کے ہاتھ کام گئے، یا اللہ اب کیا ہوگا؟ عمر ہر دروازے پر گیا، ہر دکان سے مدد مانگی، میری بکری خرید لو، میرے بیٹے کی جان بچانی ہے، مگر ہر کوئی اسے دھکاتا رہا، کوئی ہنستا، کوئی اسے پاگل کہتا۔ مایوس ہو کر عمر نے آسمان کی طرف دیکھا، یا اللہ اب تیرے سوا کوئی نہیں۔ اسی لمحے اس کی نظر ایک بڑی سی حویلی پر پڑی۔ یہ اس شہر کے سب سے امیر آدمی کا گھر تھا، مگر وہ دل کا انتہائی سخت تھا۔ لوگ کہتے تھے وہ کبھی کسی غریب پر رحم نہیں کرتا۔ عمر ہمت کر کے دروازے پر گیا، سپاہیوں نے اسے روکا، چل یہاں سے، یہ دیہات جگہ تیرے جیسے کے لیے نہیں ہے۔ مگر عمر نے زور سے پکارا، اے مالک میری فریاد سن لو۔ اوپر بالکنی میں امیر آیا، اس نے عمر کو دیکھا اور ہنسنے لگا، یہ فقیر یہاں کیا کر رہا ہے؟ امیر بولا، اس بکری کی کیا قیمت مانگتا ہے؟ عمر نے عاجزی سے کہا،
مجھے قیمت نہیں چاہیے، بس میرے بیٹی کے لیے دوا چاہیے۔ امیر نے ہنستے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، ایک شرط ہے، اگر تم اپنی بکری کو اس اونچی دیوار سے نیچے کودنے پر مجبور کر دو تو میں تمہیں منہ مانگی قیمت دوں گا۔ سن کر عمر کا دل دہل گیا۔ یہ ظلم تھا، بے رحمی تھی، ایک طرف اس کا بیٹا، دوسری طرف ایک بے زبان جانور۔ عمر بکری کے پاس گیا، اس کی آنکھوں میں دیکھا اور اس سے لگا جیسے بکری خود کہہ رہی ہو، میرے لیے فکر نہ کرو۔ عمر نے آسمان کی طرف دیکھا، یا اللہ، یہ کیسا امتحان ہے۔ پورا بازار جمع ہو گیا، لوگ تماشا دیکھ گئے تھے، کوئی ہنس رہا تھا، کوئی خاموش تھا۔ جیسے ہی عمر بکری کو دیوار کے قریب لے گیا، اچانک حویلی کے اندر سے ایک چیخ سنائی دی۔ امیر کا بیٹا سال سے بول نہیں سکتا تھا، تو وہ باہر آیا اور پہلی بار بولنے لگا۔ پورا مجمع ساکت رہ گیا۔ امیر کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ بچہ بھائی بکری کی طرف اشارہ کر رہا تھا، جیسے وہی اس کا سبب ہو۔ امیر کے آنسو نکل آئے، بھاگ کر عمر کے پاس آیا اور اس کے قدموں میں گر گیا۔ مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارا مذاق اڑایا، تمہارا صبر اور اس بکری کی برکت نے مجھے سب کچھ دے دیا۔ امیر نے فوراً حکم دیا، سب سے بڑا حکیم بھیجو، سونے کے سکے دو، راشن بھی دو۔ عمر کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ لیکن اصل کہانی ابھی باقی تھی، کیونکہ یہ بکری عام نہیں تھی اور ایک نیا دشمن پیدا ہو چکا تھا جو ہر چیز پر نظر رکھ رہا تھا۔ عمر کے ہاتھ میں بکری کی رسی دی، آنکھوں میں آنسو اور دل میں شکر، لیکن جو کچھ آگے ہونے والا تھا وہ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ عمر تیزی سے اپنے گھر کی طرف روانہ ہوا۔ اس کے قدم لڑکھڑا رہے تھے، جسم تھکا ہوا تھا، مگر دل میں ایک امید تھی، میرا بیٹا بچ جائے گا۔ جیسے ہی عمر جھونپڑی کے دروازے پر پہنچا، اس کے کانوں میں ایک آواز گونجی، ابو۔ یہ آواز اس کے بیٹے کی ذات کی تھی۔ عمر اندر بھاگا اور جو اس نے دیکھا وہ کسی معجزے سے کم نہیں تھا۔ ذات بستر پہ بیٹھا تھا، اس کے چہرے پر روشنی تھی اور وہ بالکل ٹھیک تھا۔ رویا تھا جتنے میں گری ہوئی تھی، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ عمر کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، وہ سمجھ گئے یہ سب اللہ کی رحمت ہے۔ ذات نے آہستہ سے کہا، ابو، جب آپ گئے تھے تو اس بکری کا سایہ دیوار پر بہت بڑا ہو گیا تھا اور کسی نے میرے سر پر ہاتھ رکھا۔ عمر کے جسم میں سنسنی دوڑ گئی، یہ بکری آخر ہے کیا؟ اتنے میں گھوڑوں کی آواز سنائی دی، امیر کے سپاہی آ گئے۔ وہ اپنے ساتھ لائے سونے کے سکے، حکیم، کھانے کا سامان۔ حکیم نے ذات کا معائنہ کیا اور حیران ہو کر بولا، اس بچے کو کسی دوا کی ضرورت نہیں، مکمل ٹھیک ہے۔ عمر نے بکری کی طرف دیکھا اور آہستہ سے کہا، تو واقعی برکت ہے۔ پورے گاؤں میں خبر آگ کی طرح پھیل گئی، عمر کی بکری معجزہ کرتی ہے۔ لوگ دیکھنے آنے لگے۔ جہاں خوشی ہوتی ہے وہاں حسد بھی جنم لیتا ہے۔ گاؤں میں ایک شخص تھا، نام تھا قادر، لالچی، مکار اور دل کا سایہ۔ قادر نے سوچا، اگر یہ بکری مجھے مل جائے تو میں راتوں رات امیر بن جاؤں گا۔ اسی رات جب سب سو رہے تھے، قادر چھپکے سے عمر کے گھر پہنچا۔ جیسے ہی اس نے بکری کی رسی پکڑی، اچانک بکری کی آنکھوں سے روشنی نکلی۔ قادر چیخنے لگا، اس کے ہاتھ سن ہو گئے، وہ زمین پر گر پڑا۔ شور سن کر عمر بھاگ آیا اور دیکھا قادر تڑپ رہا ہے۔ عمر نے اسے اٹھایا اور پوچھا، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ قادر رونے لگا، میں بکری چرانے آیا تھا۔ عمر نے مسکرا کر کہا، اگر چاہیے تھی تو مانگ لیتے، چوری کیوں کی؟ یہ سن کر قادر کے دل پر بہت بڑا اثر ہوا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مجھے معاف کر دو۔ عمر نے کہا، یہ سب اللہ کی امانت ہے، ہمیں شکر کرنا چاہیے، نہ کہ لالچ۔ اگلے دن عمر نے ایک فیصلہ کیا، وہ بکری کو لے کر ایک پہاڑ کی طرف روانہ ہوا جہاں ایک بزرگ رہتے تھے۔ عمر کو محسوس ہو رہا تھا کہ ابھی اس کی آزمائش ختم نہیں ہوئی، کیونکہ اس پہاڑ پر اسے ملنے والا تھا ایک راز، ایک عجیب صندوق اور ایک نیا خطرہ جو اس کی زندگی بدل دے گا۔ پہاڑوں میں سرد ہوائیں، خاموشی اور ایک ایسا سفر جس میں ہر قدم پر راز چھپا تھا۔ عمر اپنی بکری برکت کو ساتھ لے کر اس پراسرار پہاڑ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ راستہ آسان نہیں تھا، پتھریلی چٹانیں، تیز ہوائیں اور سنسان ماحول، لیکن عمر کے دل میں ایک ہی سوال تھا، یہ بکری آخر ہے کیا؟
آخرکار وہ پہاڑ کی چوٹی پر پہنچا جہاں ایک نورانی چہرے والے بزرگ بیٹھے تھے، ان کی آنکھوں میں سکون اور چہرے پر روشنی۔ بزرگ نے بغیر دیکھے کہا، آ گئے عمر، میں تمہارا انتظار کر رہا تھا۔ عمر حیران رہ گیا۔ عمر نے ادب سے پوچھا، یہ بکری کون ہے؟ اس میں یہ طاقت کہاں سے آئی؟ بزرگ مسکرائے، یہ بکری نہیں، تمہارے صبر و ایمان کا نتیجہ ہے۔ جب بندہ سچے دل سے اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ اسے ایسے راستے کھول دیتا ہے جو سمجھ سے باہر ہوتے ہیں۔ پھر بزرگ نے ایک پرانا صندوق نکالا اور عمر کو دیا۔ اسے اپنے ساتھ لے جاؤ، لیکن اسے اس وقت تک نہ کھولنا جب تک تم اپنی بستی کے ہر غریب کی مدد نہ کر دو۔ عمر نے صندوق اٹھایا اور واپس روانہ ہو گیا، مگر یہ سفر پہلے سے زیادہ خطرناک تھا۔ اچانک موسم بدل گیا، تیز بارش، سیلاب اور خطرناک راستہ۔ پانی کا بہاؤ اتنا تیز تھا کہ عمر کے قدم لڑکھڑانے لگے اور وہ گرنے والا تھا۔ اچانک وہی لٹیرے سامنے آ گئے، لیکن اس بار ان کے چہرے بدل چکے تھے۔ انہوں نے عمر کو بچایا اور کہا، ہمیں معاف کر دو، ہم تم سے متاثر ہو گئے ہیں۔ عمر نے انہیں گلے لگا لیا، اللہ سب کو ہدایت دیتا ہے۔ عمر واپس بستی پہنچا اور فوراً اس نے اپنا سب کچھ غریبوں میں بانٹنا شروع کر دیا، کھانا، پیسے، محبت۔ چند دنوں میں پوری بستی بدل گئی، اب کوئی بھوکا نہیں سوتا تھا۔ آخرکار وہ لمحہ آ گیا، پورا گاؤں جمع تھا، سب انتظار کر رہے تھے کہ صندوق میں کیا ہے۔ عمر نے صندوق کھولا اور اندر کچھ بھی قیمتی نہیں تھا، یہ پرانی چادر اور ایک پتھر۔ لوگ کہنے لگے، یہ کیا مذاق ہے؟ لیکن عمر مسکرایا، اس نے چادر کو چھوا اور کہا، یہ صبر ہے۔ پتھر کو دیکھا اور یہ سجدہ۔ اچانک بکری نے یہ آواز نکالی اور دھیرے دھیرے غائب ہونے لگی۔ عمر سمجھ گیا یہ کوئی عام بکری نہیں تھی، یہ اللہ کی طرف سے مدد تھی۔ لیکن کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی، کیونکہ ایک طاقتور حاکم کو اس راز کا پتہ چل چکا تھا، اور ایک پراسرار بھیڑیا اب قریب آ رہا تھا اور ایک نیا معجزہ جنم لینے والا تھا۔ رات کا وقت تھا، خاموشی ہر طرف پھیلی ہوئی تھی، مگر عمر کے گھر میں ایک ایسا راز جنم لینے والا تھا جو پوری دنیا کو حیران کر دے گا۔ اگلی صبح جیسے ہی عمر اٹھا، اس نے اپنے آنگن میں ایک عجیب منظر دیکھا، سفید چادر میں پتھر اور ایک ننھا سا بچہ۔ بچہ عام نہیں تھا، اس کی آنکھوں میں ایک عجیب نور تھا اور اس کے ہاتھ میں وہی پتھر تھا۔ عمر نے اسے گود میں لیا اور کہا، یہ نور ہے، اللہ کی طرف سے آیا ہوا نور۔ اس بچے کے آنے کے بعد پورے گاؤں میں خوشیاں پھیل گئیں، لوگوں کے دل نرم ہونے لگے، نفرت ختم ہونے لگی۔ لیکن جہاں روشنی ہوتی ہے وہاں اندھیرا بھی پیدا ہوتا ہے۔ شہر کا حاکم ایک ظالم اور لالچی انسان، جسے خبر ملی ایک بچہ ہے جس کے پاس طاقت ہے۔ اس نے سوچا، اگر یہ بچہ میرے پاس ہو تو میں دنیا پر حکومت کر سکتا ہوں۔ ایک دن فوجی گاؤں میں ٹوٹ پڑے، انہوں نے عمر کو پکڑ لیا، سویا کو دھکا دیا اور نور کو چھین لیا۔ عمر کو زنجیروں میں باندھ کر قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ عمر روتا رہا، یا اللہ میرے بچے کی حفاظت کرنا۔ اسی رات ایک نورانی روشنی آئی اور وہی بزرگ ظاہر ہوئے۔ انہوں نے کہا، نور کوئی عام بچہ نہیں، وہ تمہاری آزمائش کا آخری حصہ ہے، کل جو ہوگا وہ تمہارے صبر کا فیصلہ کرے گا۔ اگلے دن حاکم نے سب کو جمع کیا، اس نے کہا، اگر یہ بچہ طاقتور ہے تو میرا خزانہ سونے سے بھر دے۔ عمر نے کہا، طاقت اللہ کے پاس ہے، تمہارے پاس نہیں۔ حاکم غصے میں آ گیا اور حکم دیا، اسے مار دو۔ جیسے ہی جلاد تلوار اٹھانے لگا، اچانک ایک زوردار آواز آئی، ایک بہت بڑا چمکتی آنکھوں والا بھیڑیا میدان میں داخل ہوا۔ لوگ چیخنے لگے، سپاہی بھاگنے لگے۔ وہ بھیڑیا سیدھا نور کے پاس آ گیا اور فوج سے اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ بزرگ کی آواز گونجی، یہ بھیڑیا تمہاری حفاظت کے لیے بھیجا گیا ہے۔ بھیڑیا حاکم کی طرف بڑھا اور اس کے غرور کو خاک پر ملا دیا۔ حاکم گر گیا اور چیخنے لگا، مجھے معاف کر دو۔ عمر نے کہا، اللہ معاف کرنے والا ہے اگر تم سچے دل سے توبہ کرو۔ نور مسکرایا اور آہستہ آہستہ روشنی میں بدل گیا۔ وہ کوئی عام بچہ نہیں تھا، وہ اللہ کی طرف سے آزمائش تھا۔ عمر کی آنکھوں میں آنسو آگے، سب کچھ عارضی ہے، بس ایمان ہمیشہ رہتا ہے۔ وقت گزرا، عمر کی بستی ایک جنت بن گئی۔ صبر کبھی ضائع نہیں ہوتا، اللہ پر سا یقین سب سے بڑی طاقت ہے، اور جو لوگ اللہ پر بھروسہ کرے وہ کبھی اکیلا نہیں ہوتا۔
दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी ही ईमान अफरोज़ कहानी आपके लिए लाते रहेंगे। जज़ाकल्लाह।